السلام علیکم۔ ملاحظہ فرمائیں، قدم بقدم تفسیر قرآن میں سورہ بقرہ کی 209 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔ اللہ اپنی حکمت کے مطابق عمل کرتا ہے اور کوئی بھی طاقت اللہ کو اس کے ارادے سے نہیں روک سکتی۔ اس آیت میں ہوشیار کیا جا رہا ہے، خبردار ضدی نہ بنو۔ جب اللہ کے رسول اپنی دلیلوں کے ساتھ آ گئے، انہوں نے ساری دلیلوں کو پیش کر دیا تو اللہ نے اپنی حجت کو تمام کر دیا ہے۔ لہذا جو پیغامات ہیں اس آیت میں، اس آیت کا سب سے پہلا پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت کو تمام کر دیا ہے، لہذا اکڑنے اور ضد پر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا خود ہی کہہ رہا ہے جاءتکم البینات، سب سے واضح ہے، سب پر روشن دلیلیں آئیں۔ جب روشن اور واضح دلیلیں آ گئی تو پھر اکڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ دوسرا پیغام، اور جو بھی جان بوجھ کے لغزشیں خطائیں کرتا ہے تو وہ پھر اللہ کے شدید عذاب میں گرفتار ہونے کے انتظار میں رہے، وہ نجات نہیں پا سکتا، عذاب الہی اس کو اپنی گرفت میں لے گا۔ تیسرا پیغام، اگر تمہارا ضدی پنا اور تمہارا بات نہ ماننا، سراپا تسلیم نہ ہونا، اس سے تم جان لو کہ تم اگر ایسا کرتے ہو تو خداوند عالم کی عزت پر ذرہ برابر بھی اس کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ عزیز ہے، اس پر ذرہ برابر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ گر جملہ کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش نہ نشیند گرد۔ اگر ساری کائنات، پوری کائنات کافر ہو جائے، اللہ کا انکار کرنے لگے، تو اس کی کبریائی پر ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا، ذرہ برابر گرد و خاک نہیں آتی۔ چوتھا پیغام، اللہ کا ہر کام حکمت کے مطابق ہے، اس کا ثواب دینا بھی حکمت و فلسفے کے مطابق ہے، اس کا عذاب دینا بھی، عذاب میں مبتلا کرنا بھی، یہ سب اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، اللہ کی حکمت کے مطابق ہے، عین مطابق ہے۔ انسان کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال انسان کو اپنی ضد پر اڑے نہیں رہنا چاہیے، ضد پر اڑے رہ کر حق کو نہیں قبول کرنا ہے، حق کو نہیں ماننا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مرد کی زبان ایک ہوتی ہے، یہ قطعاً غلط ہے، یہ بالکل غلط بات ہے جو معاشرے اور سماج میں اور لوگوں کے درمیان مرد کی زبان ایک ہوتی ہے، ضد پہ اڑ جاتے ہیں۔ نہیں، مرد کی زبان حق ہوتی ہے، جو واقعاً مومن ہوتا ہے اس کی زبان حق ہوتی ہے۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار اپنی بات کو بدلنا پڑے لیکن وہ حق بات کہتا ہے جو مومن ہوتا ہے۔ مرد کی زبان حق ہوتی ہے، مرد کی زبان ایک نہیں ہوتی ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بزرگ علماء مراجع، اپنے حوض علم قم میں اور نجف میں کہ علماء کے حالات میں دیکھا ہے، بزرگ عالم دین میں فتویٰ دیا انہوں نے، ان کے کسی شاگرد نے دیکھا کہ جس بنا پر، جس دلیل کو، جس سورس کو انہوں نے دلیل بنایا ہے اس پر فتویٰ دیا انہوں نے۔ ان کے شاگردوں میں سے کسی عالم نے جا کے ان سے بحث کیا کہ دیکھیے آپ نے یہ چیزوں کو دلیل بنایا ہے، یہ دلیل اس عقل اور اس منطق اور اس کتاب اور اس قرآن کی روشنی میں کچھ ہلکی ہے۔ وہ پھر پرکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنا فتویٰ بدل دیتے ہیں۔ جو وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، سامنے والے نے بڑی محکم دلیلیں دی ہیں، تو وہ اسی دلیلوں کو اوپر ریسرچ کرتے ہیں، پرکھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنا فتویٰ۔ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک مختصر سی حکومت کی ہے، چند سالہ حکومت ہے۔ یہ چند برسوں کی حکومت میں آپ گورنر بناتے تھے، آپ قاضی بناتے تھے، لوگوں کو بھیجتے تھے۔ اگر ذرہ برابر ان کے بارے میں کوئی غلط خبر آ جاتی تھی، کسی قاضی کے بارے میں خبر آ گئی کہ تم نے بلند آواز سے چیخ کے تم نے
اپنے کسی آنے والے کے سامنے گفتگو کیا ہے، امام نے تبدیل کر دیا، گورنر کو تبدیل کر دیا. کیوں؟ حق کا ساتھ دینے کے لیے. بالکل امام علیہ السلام جیسے ہی کوئی غلطی ملتی تھی ہٹا دیتے تھے، بدل دیتے تھے. کیا مشکل ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کا، اپنی مشکلوں کا ازالہ فرمائے، کمیوں کا ازالہ فرمائے؟ اس سے کیا مشکل ہے؟ ہر انسان کو اپنی عقل و منطق سے پرکھنا چاہیے. قرآن موجود ہے، قرآن کے مطابق پرکھنا چاہیے، پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. واقعاً ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ اپنی داڑھی کو اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ اگر اس داڑھی کو رکھنے کو ان کو کہا جائے بھائی یہ غلط ہے تو وہ ان کو حلق سے نہیں اترتی یہ بات. داڑھی نہیں رکھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں تو الگ الگ اسٹائل کے رکھتے ہیں. یہ سب ضد نہیں آنا چاہیے انسان. پردے کے معاملے میں بعض خواتین کو مثلا دیکھا گیا جب مکہ گئی حج کرنے کے لیے تو بڑا پردہ ہو گیا، نجف، کربلا، عراق تشریف لے گئے زیارتوں کے لیے تو بڑا پردہ ہو گیا، اور جب پھر پلٹ گئے تو اسی بے پردگی میں. نہیں میری عادت نہیں ہے. نہیں، یہ ضد کو ایسے نہیں ہونا چاہیے. انسان جو حکم خداوندی ہے وہ ہر جگہ ایک ہے، انسان کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ہماری زندگی کے لیے عملی پیغام یہی ہے کہ انسان کو کسی معاملے میں ضدی نہیں ہونا چاہیے، ضد پر اڑے ہوئے نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ حق کو قبول کرنا چاہیے. حق کو قبول کرنے کا جذبہ اس کے اندر اگر ہے تو اسی جذبے کے اندر کے مطابق قدم کو آگے بڑھانا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. خواہ یہ حق ہمارے لیے نفع بخش ہو، ہمارے پکش میں ہو، یا ہمارے مخالف ہو، ہم کو نقصان پہنچائے، دوسرے مومن کو تو فائدہ پہنچا رہا ہے. ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، حق قبول کرنے کے لیے ہمیشہ قدم بڑھانا چاہیے. یہی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے. خدایا ہمیں حق کو سننے، حق کو قبول کرنے اور حق کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.